السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے ایک تو جو پی ڈی ایم کو باضابطہ طور پہ ختم کرنے اور توڑنے کا اعلان کیا ہے بلاول نے۔ 2 دن ان کی سی ای سی کی میٹنگ چلتی رہی اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، ایک طویل ترین پریس کانفرنس، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم نے شوکاز دیا تھا اس پہ اے این پی سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اس طرح معاملات آگے نہیں چلتے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جو مریم نواز صاحبہ ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہیں، ان کے ساتھ ان کا احترام کا ایک رشتہ ہے، وہ برقرار رہے گا، لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس موقع پہ استعفیٰ دینا جو ہے یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہوگا اور اس کے بڑے نقصان سامنے آئیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جس کو بھی استعفیٰ دینا ہے وہ استعفیٰ دے دے، اور لیکن پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی۔ اور پیپلز پارٹی نے اعلان یہ بھی کیا کہ جتنے بھی پی ڈی ایم میں جو اسٹیئرنگ کمیٹی تھی یا مختلف عہدے دیے گئے تھے پیپلز پارٹی کو، وہ انہوں نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا، ان سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور ایک لحاظ سے تو لا تعلقی جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اور جس طریقے سے یہ بلاول کے اعلانات سامنے آئے، ان کا لب و لہجہ کچھ معاملات میں کے حوالے سے جو ہے اس پہ مسلم لیگ نون والوں نے بھی اعتراض کیا، اور جس طریقے سے شوکاز نوٹس پھاڑا گیا اس پہ احسن اقبال کا بھی رد عمل آیا، اور رانا ثناء اللہ نے بھی رد عمل دیا کہ یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے جو بلاول نے کی ہے۔ تو ایک دوسرے پہ لگی لپٹی جو ہے وہ تنقید بھی ہو رہی ہے جماعتوں کی۔ تو اب تو جو ایک سلسلہ تھا پاکستان میں کہ ایک اپوزیشن جو ہے وہ جوائنٹلی موو کرے گی، اور اب وہ امید جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ پی ڈی ایم جو ہے اب دیکھنا ہے کہ اپنا سفر آگے کیسے جاری رکھتے ہیں، کیونکہ اب یہ ان کے لیے بھی چیلنج ہوگا۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس طرح وہ بھی پی ڈی ایم والے کہہ چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر استعفے نہیں دیتی تو پھر پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی اب استعفیٰ نہیں دیں گی، چونکہ اس سے کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا میرے خیال میں کہ پی ڈی ایم میں دونوں فریقین، پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم میں باقی جو جماعتیں ہیں، ان کے درمیان جو یہ اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ الٹیمیٹلی آگے چل کے کسی اور طریقے سے بھی اس کو ہو سکتا تھا، لیکن جیسے یہ اس کو ڈراپ سین ہوا ہے یہ بڑا غلط ہوا ہے۔ اس سے جو ہے جو اپوزیشن ڈیوائیڈ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ گورنمنٹ تو بڑی خوش ہے اس پہ، اور جو گورنمنٹ کی پرفارمنس تھی اس حوالے سے جو ہے یہ ایک جو بنایا تھا انہوں نے مومنٹم پی ڈی ایم کا، وہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور اب یہ جو ان کے تنقید ہو رہی تھی حکومت کی جانب سے بھی کہ یہ مختلف الخیال جماعتیں جب ملی ہیں آپس میں، تو انہوں نے جو اپنے مفادات ہیں ذاتی، جو ان پہ کیسز ہیں یا جو بھی معاملات تھے احتساب کے حوالے سے، تو ذاتی مفادات کے حوالے سے یہ زیادہ سرگرم ہیں، نہ کہ جنرل پبلک کے حوالے سے۔ تو مہنگائی بھی وہاں پر موجود ہے، اور آئے دن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب جو گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں تو مزید 150 ارب کے نئے ٹیکسز بھی آ رہے ہیں، اور مہنگائی کا طوفان ایک جو ہے وہ نہ تھمنے والا، وہ آئے گا ڈیفینیٹلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ اپوزیشن جو ہے جوائنٹلی مل کے اگر اپنا موقف دیتے اور ایک متحرک کرتے لوگوں کو، تو وہ زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کی بھی کوئی جو ہے وہ امید نہیں ہے۔ اب جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی کوششیں ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شیرپاؤ کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اے این پی پہلے ہی ان کے ساتھ ہے، تو پی ڈی ایم کا ایک منی پی ڈی ایم بنا کے پیپلز پارٹی ایک اپنا اتحاد بنانے کی کوشش میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ بھی ڈویژن جو ہے جو اپوزیشن کا کلیئر ڈویژن ہوگا، اس سے بھی الٹیمیٹلی کوئی پبلک انٹرسٹ تو سرو ہوگا نہیں۔ تو کہنے کو ٹھیک ہے وہ بھی اپنا اتحاد چلائیں گے، اور یہ بھی اپنا جو ہے مختلف کچھ جماعتیں اور علاقائی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ شامل کر کے وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل ایک مدعا تھا وہ ختم ہو گیا۔
اور اس سے جو ہے گورنمنٹ کو ایک واک اوور ملا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس اپنے باقی ماندہ جو اس کے تقریباً 2.5 سال ہیں تو اس میں کیا جو ہے پرفارمنس دکھاتی ہے. کیونکہ اب تو جو فیصلہ ہوگا ظاہر ہے کہ جو پہلے پی ڈی ایم کی وجہ سے یہ امیدیں تھیں کہ شاید اب جو ہے ارلی الیکشن میں آ جائے یا کچھ ایسا سلسلہ ہو جائے کہ حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو وہ تو تھریٹ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ختم ہو گئے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کی درپردہ بات چیت چل رہی تھی اپوزیشن کے ساتھ وہ بھی ختم آلموسٹ ہو گئی ہے. لیکن پیپلز پارٹی ایک لحاظ سے ان کے ساتھ آن بورڈ ہے. اب اس کو پیکیج کیا ملتا ہے، اور نیکسٹ ٹرم کے حوالے سے انہوں نے جو بلاول کو لانچ کرنے کی بات کی ہے تو آیا اس میں کس حد تک جو ہے اور ان کو آزادی ہوگی اور کس حد تک ان کی چیزیں گرفت میں ہوتی ہیں. تو یہ معاملات بھی ابھی جو ہے وہ طے ہونا باقی ہیں. لیکن جو ایک ہوا بنی تھی وہ سارا سلسلہ جو ہے پی ڈی ایم کے غبارے سے وہ ہوا اب نکل گئی ہے. تو گورنمنٹ کو ایک ایڈوانٹیج ملا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ اس اپرچونٹی کو کیسے آگے بڑھاتی ہے اور کیا جو ہے وہ کچھ کر پاتی ہے. کو بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے چیزیں وہ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی بہتری کی جو ہے وہ امید پیدا ہو سکے. دوسرا ایشو، ایک امپورٹنٹ ایشو یہ بھی تھا کہ آج سی سی آئی کی ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی جس میں 2017 کے مردم شماری کے حوالے سے جو بڑا پینڈنگ تھا فیصلہ، 4 سال سے 2017 میں مردم شماری ہوئی، ابھی تک وہ نتائج انہوں نے پبلک نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کو بھی پرابلم تھا کہ وہ کس طرح اپنی حلقہ بندیاں کریں گے، کس طرح جو ہے اپنے نئے سرے سے جو الیکشن کے حوالے سے تیاری کر پائیں گے. یا بلدیاتی الیکشن کی حلقہ بندیاں بھی رکی ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے بھی یہ عذر پیش کیا جا رہا تھا کہ جی جب تک سینسس کے رزلٹ نہیں آئیں گے تو تب تک ان کو جو ہے معاملات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. تو آج جو ہے وہ یعنی کہ جو سی سی آئی کی میٹنگ تھی اس میں سندھ نے اعتراض کیے، اور سندھ اعتراض تو کر رہا تھا لیکن کوئی ٹھوس ایسا کنونسنگ آرگیومنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں لگا کہ جس کی وجہ سے باقی صوبوں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہے فیصلہ کر دیا اور نتائج اس کو جو ہے وہ پبلک کرنے کا کہا گیا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس نتائج سے جو ہے کس طرح کا اگلا سین بنتا ہے، کس صوبے کی کتنی سیٹیں بنتی ہیں، کس کی کم ہوتی ہیں، اور کس کے جو ہے مالی وسائل جو ہیں وہ بھی ایشوز ہیں اس میں. چونکہ یہ سینسس جو ہے اسی کی بیس پہ آپ کے جتنے بھی وسائل ہیں ان کی تقسیم کا ایک باضابطہ طور پہ فارمولہ مرتب ہوتا ہے جو این ایف سی ایوارڈ کی شکل میں آپ کو ملتا ہے. اس میں تمام صوبوں کو حصہ جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ فاٹا کے جو علاقے ہیں وہ خیبر پختونخوا میں آ گئے تو وہاں کی پاپولیشن بھی ان کے ساتھ کاؤنٹ ہوگی تو ان کا الٹیمیٹلی خیبر پختونخوا کا حصہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور نئے دیکھنے والے بالخصوص جو دوست ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.